مسلم لیگ نون کے رہنما خواجہ سعد رفیق کہتے ہیں کہ مشرقی پاکستان کے ٹوٹنے سے سبق نہیں سیکھا گیا۔ ماشاء اللہ اگر پیپلز پارٹی کو ختم نہ کر سکا تو کوئی کسی کو ختم نہیں کر سکتا۔ ہم اپنی باری دے کر آئے ہیں لیکن پھر واپس یہیں پر کھڑے ہیں۔ قومی اسمبلی میں اظہار خیال کرتے ہوئے سعد رفیق نے حکومتی بینچوں سے مخاطب ہوتے ہوئے کہا کہ ہم نے آپ کو نہیں گرانا، ہم کوئی عدم اعتماد نہیں لا رہے۔ سچ بات یہ ہے کہ پاکستان میں جمہوریت نہیں ہے، اب کس خمار میں ہیں؟ 2/3 اکثریت کا کیا حشر ہوا وہ بھی تاریخ کا حصہ ہے۔ اہم خبر سے آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں۔ خواجہ سعد رفیق کہتے ہیں کہ مشرقی پاکستان کے ٹوٹنے سے سبق نہیں سیکھا گیا۔ ماشاء اللہ اگر پیپلز پارٹی کو ختم نہ کر سکا تو کوئی کسی کو ختم نہیں کر سکتا۔ ہم اپنی باری دے کر آئے ہیں لیکن پھر واپس یہیں پر کھڑے ہیں۔ قومی اسمبلی میں اظہار خیال کرتے ہوئے خواجہ سعد رفیق نے مزید کہا حکومتی بینچوں سے مخاطب ہوتے ہوئے کہ ہم نے آپ کو نہیں گرانا، ہم کوئی عدم اعتماد نہیں لا رہے۔ برخاستن یہ تہمت ویسے تو ماضی میں بھی ہر حکومت پہ ہر ایوان پہ لگتی رہی ہے، لیکن سچ یہ ہے کہ جتنا بے توقیر اس ایوان کو عمران خان صاحب کی حکومت کے دور میں کیا گیا اس کی کوئی نظیر اس سے پہلے نہیں ملتی۔ ہم یہاں یہ درست کہا، ایک پی ٹی آئی کے کسی دوست نے بھی یہ بات کی، میری بہن نفیسہ شاہ صاحبہ نے بھی ابھی بات کی، ہم یہاں پہ ایک دوسرے کے گریبان پھاڑنے تو نہیں آتے، ایک دوسرے کی بے عزتی کرنے کا مینڈیٹ لے کے تو ہم یہاں نہیں آتے۔ لوگوں نے ہمیں اس لیے ووٹ تو نہیں دیا کہ ہم ہر وقت ایک دوسرے کے اندر کیڑے ڈالیں، کیڑے نکالیں۔ تنقید کرنی چاہیے، تنقید ہونی چاہیے، لیکن تنقید تو تب کرے جب کوئی سننے والا ہو، کوئی بات پہ عمل کرنے والا ہو، کوئی تجویز لینے والا ہو۔ ایسا کوئی بندوبست یہاں موجود نہیں ہے۔ ٹھیک کہا ہے یہاں پہ نفیسہ شاہ صاحبہ نے کہ ایک ایسے وقت پہ جب ہم ایٹ وار ہیں، افواج کام کر رہی ہیں، جوڈیشری کام کر رہی ہے، ہیلتھ کیئر والے جو ہیں وہ دن رات کام کر رہے ہیں، ریسکیو والے، پولیس کام کر رہی ہے، آپ نے پارلیمنٹ کا لاک ڈاؤن کر دیا۔ ویسے تو پی ٹی آئی کی گورنمنٹ نے بہت بڑے بڑے اعزازات حاصل کیے ہیں پاکستان کی تاریخ میں، لیکن جو کمال کیا ہے وہ یہ کہ آپ نے وہ وعدے کیے اور وہ نعرے لگائے جن کی تکمیل کا کوئی تصور بھی نہیں کر سکتا تھا۔ آپ نے 90 دن میں کرپشن ختم کرنی تھی، آپ نے 1 کروڑ نوکریاں دینی تھی، آپ نے 50 لاکھ گھر بنانے تھے، آپ نے سارے چوروں کو، اور ظاہر ہے کہ سارے چور بقول آپ کی اپوزیشن میں ہیں، ان کو الٹا لٹکا کے ان کے پیٹ پھاڑ کے اس میں سے قومی دولت نکالی اور آپ نے پاکستان میں انصاف کا دورہ کر دینا تھا۔ یہ تھا آپ کا سلوگن، اور آپ نے پاکستان کی اکانومی کو رائز کرنا تھا، اور آپ کے لیڈر فرماتے تھے اور بار بار یہ بھاشن دیتے تھے کہ جب غربت بڑھ جائے تو سمجھ لو کہ وزیر اعظم چور ہے۔ وہ فرمایا کرتے تھے اور وہ باقاعدہ نقلیں اتارتے تھے کہ کشکول لے کر پھرتے ہیں اور مجھے شرم آتی ہے، میں تو خودکشی کر لوں گا۔ اللہ نہ کرے وہ کبھی خودکشی کریں، لیکن آپ نے پاکستانی قوم کو خودکشیوں پہ مجبور ضرور کر دیا۔ آپ یہ دیکھیے، اب 2 سال ہو گئے آپ کو آئے، آپ کو مقابلہ کرنا تھا بھوک کا، بے روزگاری کا، غربت کا، ناانصافی کا۔ آپ کو مقابلہ کرنا تھا انڈین ایگریشن کا، آپ نے مقابلہ کیا صرف اپوزیشن کا، اور اس کے بعد اس آزاد میڈیا کا جو آپ پہ تنقید کرتا ہے۔ آپ نے یہ بھی نہیں سوچا کہ یہ وہی لوگ ہیں جو آپ کی حکومت لانے والوں میں شامل تھے، آپ نے ان کو بھی ٹارگٹ